خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من مطلب سے، سلسالن بجنے والی مٹی، سلسال سواد لام خشک مٹی جس میں آواز ہو، یعنی خشک مٹی جس میں آواز ہو جو بجتی ہو، کل فخار جیسے کہ ٹھیکری کی طرح، کل فخار فا خاف را یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں، ٹھیکری والی ہوتی ہے نا وہ مٹی جو آگ میں بہت پکائی گئی ہو، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی طرح۔ اب دیکھیے انسان کو پیدا کرنے کا ذکر، تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کرا ہے، ٹھیک ہے، یہاں آخری سٹیپ کا ذکر ہے، سٹیپ نمبر 7، یعنی قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے 7 سٹیپ کا ذکر کیا ہے جو ملتے ہیں۔ پہلا کیا ملتا ہے؟ تراب، سورہ مومن میں تراب مٹی، کون سی ہوتی ہے یہ مٹی؟ خشک مٹی ہوتی ہے یعنی ڈسٹ والی مٹی۔ دوسری ارد یعنی عام مٹی جس کو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تیسرا تین، گیلی مٹی یا گارا، سورہ انعام میں آیا ہے۔ فورتھ تین لازب یعنی لیسدار مٹی اور چپکنے والی مٹی، سورہ صافات میں آئے گی۔ اور پانچواں ہمائن مسنون یعنی بدبودار اور کیچڑ، سورہ الحجر میں۔ اور سکستھ ہے سلسال، خشک مٹی یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی۔ اور پھر فخار، بجنے والی ٹھیکری، یہ 7th سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بجنے والی ٹھیکری۔ تو یعنی انسان پہلے ڈسٹ تھا، یعنی پہلے ڈسٹ لی اللہ تعالیٰ نے جو کہ زمین سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کو گیلا کیا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس میں لیس اور چکناہٹ پیدا ہوئی، پھر اس میں بو اٹھنے لگی، پھر اس کے بعد اس کو پکایا گیا، پھر اس کو خشک کیا گیا، پھر ڈرائی کیا گیا اور وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگ گئی اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اسٹیپ کا ذکر کیا ہے ہر جگہ، ایک ہی بار میں نہیں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی طرح۔ وَخَلَقَ اور اس نے پیدا کیا الجانہ جنوں کو، جن کو، من مارجن شولوں سے، مارج شولے سے، من نار آگ کے شولے سے۔ تو مارج میم را جیم، مرج پہلے بھی آیا یہ، اس کو کیا یہاں پر اس کی میننگ ہے آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی دھواں نہ ہو۔ اور مراجا، اور اگر مراجا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی خلط ملط کرنا، مرج کرنا، ملانا۔ اور مروج کہتے ہیں چارہ گاہ کو، وہ زمین جس میں بہت سی گھاس ہو اور جانور اس میں مگن ہو کر چرتے پھرے، اس لیے مراجا کے معنی بے قید اور آزاد چھوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں معنی ہے چھوڑ دینا۔ اور اس نے پیدا کیا جن کو شعلے سے، آگ کے، ٹھیک ہے، یعنی بھڑکتا ہوا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، جو چھٹا ہوا ہو۔ تو فبی ای تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ دیکھو انسان، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی طرف دھیان دلایا جنوں، پہلے اپنی تخلیق پر دیکھو سب سے پہلے، اور تخلیق میں بھی سب سے پہلے کس کا ذکر کیا تھا؟ انسان کو کا قرآن میں، قرآن کے بعد انسان کا اپنے آپ پر غور و فکر کرنا اور اس میں بھی بیان کرنا، یعنی بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ اور پھر انسان کو کس طرح بنایا، پھر جنوں کو کس طرح بنایا۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمیک ربنا تکذبوا فلک الحمد۔ ربو رب ہے، المشرقینی دو مشرقوں کا، و ربو اور رب ہے، المغربینی دو مغربوں کا، یعنی مشرق اور مغربوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی ایک جگہ اگر دن ہوتی ہے تو دوسری جگہ رات ہوتی ہے، دوسری جگہ دن ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو کیا کہا گیا؟ دو مشرق اور دو مغرب۔ اور کہیں اس کا یہ پلورل بھی استعمال ہوا ہے، یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم، ٹھیک ہے، دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس کا رب ہے؟ مشرق اور مغرب کا۔ فبی ای آلائی تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مرجا اس نے چھوڑ دیا، یہاں پر آیا ہے مرجا چھوڑ دینا، چھوڑ دینے کے معنوں میں۔
اس نے چھوڑ دیا البحرینی دو سمندر کو، یلتقیانی وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، یہ بھی ڈول کا سیگا ہے، لام قاف یا اس کا روٹ ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، چھوڑ دیا دو سمندر کو دونوں آپس میں ملتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن برزخ ہے، برزخ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو، پردہ ہے، لا یبغیان نہیں وہ دونوں یبغیان حد سے بڑھ سکتے، تجاوز کر سکتے، ٹھیک ہے، بغیا جو آپ پڑھتے ہیں اسی سے با غین یا اس کا روٹ ہے، سرکشی، آگے بڑھنا، حد سے بڑھنا، نہیں وہ دونوں آپس حد سے بڑھتے، مطلب دو سمندر اگر بہ رہے ہیں، یعنی ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر وہ پانی چڑھتے نہیں ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے اور وہ اپنے اپنے ڈائریکشن میں وہ چلتے رہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ فبی ائی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اور کچھ کلرز کے بھی ہوتے ہیں، دو رنگوں کے دریا بھی اکٹھے ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، اختلاف کے باوجود وہ ساتھ میں مل کر چلتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تو اس میں سیکھنے کا پوائنٹ کیا ہے؟ ہماری سوچوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ میں اختلاف تو صحابہ کرام کے بھی تھا، ہے نا، کیونکہ جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کی سوچ میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساتھ مل کر چلنا ہے، ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اگر اکیلے چلیں گے، اکیلے کام کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے لگیں گے، روٹنے لگیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام چھین لے گا۔ یہ کام تو صرف انہی کو مل سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ مخلص ہو، جو کہ دوسروں کا سوچتا ہو، نہ کہ صرف اپنا سوچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی والے بندے چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کا کام بنا کسی دنیاوی فائدے کے لیے کریں، صرف ان کے آگے کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ آخرت کا فائدہ، صرف انہیں جنت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ ہی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اختلاف کے باوجود بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے، جیسے دریا ساتھ مل کر چلتا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یخرجو نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، موتی، لو کہتے ہیں موتی کو، والمرجان اور مونگے، مرجان کہتے ہیں چھوٹے موتی کو یا مونگے کو، یعنی جب سمندر سے بارش ہوتی ہے نا، اور سمندر کی سیپی اپنا منہ کھول لیتی ہے، یعنی جب پانی اٹھتا ہے، بھاپ کی اسٹیم بن کر وہ اوپر جاتا ہے، بادلوں میں جاتا ہے، پھر اسی سے بارش ہو جاتی ہے، اور پھر سیپی اپنا منہ کھول لیتی ہے اور بارش کا قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ وہیں سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے، اور سینکڑوں سال بعد وہ موتی میں بدلتا ہے، مونگے میں بدلتا ہے۔ وہیں لہروں کے اندر ہلنا جلنا جو ہوتا ہے، اس کی جو حرکت ہوتی ہے لہروں کی، ہلنے کی، تیز ہونے کی، اس سے وہ موتی تیار ہوتا ہے، اس حرکت سے وہ موتی تیار ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے، قدرت ہے۔ اس پر بھی غور کرو کہ صرف پانی سے ہی موتی تیار ہو گیا، پانی ہلا ڈلا، سیپ میں گیا اور اس سے موتی بن گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یا معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ فبی ائی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی انسان اور جن، یعنی اب بتاؤ اور کون سی نعمت چاہیے، کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور مرجان جو ہوتا ہے سمندر کے پودا بھی ہوتا ہے، ایک سمندر کا جو پودا ہوتا ہے جو پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے، لیکن وہ پودا ہوتا ہے، پیڑ کی طرح وہ اگتا ہے، ہوتا سخت ہے، جس کو کورل کہتے ہیں، کورل یعنی سختی میں پتھر کی طرح اور دکھنے میں پودے کی طرح، اس کو بھی مرجان کہا گیا ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھو کیسا پودا ہے جو سمندر میں اگ رہا ہے۔ وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، الجواری جہاز، جوار کہتے ہیں بڑے بڑے جہاز کو، منشآت اونچے اٹھے ہوئے، منشآت نون شین الف، نشاء سے یہ بنا ہے، یعنی ابھرنا اور بلند ہونا، جیسے نشو نما ہوتا ہے اسی سے ہے یہ، یعنی دھیرے دھیرے نکلنا، فی البحری سمندر میں، کل اعلام جیسے کہ اونچے پہاڑ، اعلام علم کی جمع ہے، علم کی جمع یعنی علامت، جھنڈا،
निशान, तो पहाड़ भी उठे हुए होते हैं, दूर से नजर आने लगते हैं, और कुछ इलाकों के जो निशान होते हैं वो होते ही पहाड़ हैं, यानी पहाड़ देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वो वाला इलाका आ गया। और अलग अलग पहाड़ों के अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं, और अलग जो भी इलाका आ गया उस पहाड़ का वही नाम होता है। तो कहीं पहाड़ जो होते हैं वो अलामतें भी होती हैं, निशानियां भी होती हैं। और फिर यहाँ पर जहाज का भी जिक्र किया गया कि समुद्र में देखो कि इतना बड़ा समुद्र और उसमें इतने बड़े बड़े जहाज, जैसे कि क्रूज हो गए और इससे भी बड़े बड़े जहाज हैं, और वो किस तरह ऊंचे पहाड़ों की तरह नजर आते हैं समुद्र में, और फिर पहाड़ भी नजर आते हैं, दूर से ही नजर आ जाते हैं, तो डूबते नहीं है। ये भी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी भारी और इतनी बड़ी चीज वो समुद्र में तैर रही है, वो डूब नहीं रही। जहां तुम चाहते हो उसको वहां ले जाते हो, जहां चाहते हो वहां चले जाते हो। फबी अय्यी आलाई, तो कौन सी नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तो कज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। यानी ये देखो, ये भी तो अल्लाह ताला का एक मुआजिजा है कि अगर इंसान अपना एक पैर रख दे हल्का सा भी समुद्र में तो वो नीचे डूब जाएगा पानी में, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ जो है, पहाड़ जैसा जहाज है, वो नहीं डूब रहा। तो ये भी अल्लाह ताला का एक मुआजिजा है। तो किसको झुटलाओगे, किस किस चीज को तुम झुटलाओगे। कुल्लू, सब, मन जो, अलैहा, उस पर है, फानिन, फना होने वाला है, यानी जमीन पर जो कुछ है वो फानी है, यानी सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ बाकी कौन है, अल्लाह ताला। व यबका, और बाकी रहेगा, मुजारे है ये, यबका, और बाकी रहेगा, वजहू, चेहरा, रब्बी का, आपके रब का, जुल जलाली वल इकराम, बुजुर्गी वाला और इज्जत वाला। यानी सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात बचेगी, अल्लाह ताला बचेंगे, जुल जलाल, जीम लाम लाम, जलाल वाला, बुजुर्गी वाला, इकराम वाला, इज्जत वाला, सब इसके मीनिंग किए जाते हैं। ठीक है, इकराम में इज्जत आती है, और तो इसको कहेंगे हम बुजुर्गी वाला और इज्जत वाला। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी दुआओं में या जुल जलाली वल इकराम को याद रखा करो, उससे कबूलियत होती है। यानी दुआओं में जब हम या जुल जलाली वल इकराम पढ़ते हैं तो हमारी दुआएं वो कबूल होती हैं इसको पढ़ने से। तो ये पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा, तो कौन कौन सी नेमतों को, अपने रब की, तो कज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। यानी किस किस नेमतों को झुटलाओगे अल्लाह ताला की। सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ फानी है, कुछ चीज नहीं बचेगी सिवाय अल्लाह ताला के। यस अलूहू, सवाल करता है उससे, मांगता है उसी से, यस अलू, मांगना, सवाल करना, मुजारे है ये, सवाल करता है उसी से, मन, जो भी, फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्द, और जमीन में है, कुल्ला, हर, यौमिन, दिन, हुआ वो, फिस शानिन, एक नई शान में है, शान, शीन अलिफ नून, शीन हमजा नून, शान, यानी जितनी भी जमीन में मखलूक हैं वो सब किससे दुआएं करती हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करती हैं, और अल्लाह ताला हर रोज एक नई शान में होता है। कैसे, वो माफ करने वाला है, वो परेशानियां दूर करता है, कुछ लोगों का मकाम ऊंचा करता है, कुछ ऊंचों को वो नीचे गिरा देता है। हर रोज वो अपनी मखलूक के शिकवे सुनता है, जमीन और आसमान वाले उससे बेनियाज नहीं हो सकते, उसी ने जिंदगी बख्शी और वही मौत देता है, वही पालता है और वही फरियाद रस है, मतलब फरियाद सुनता है। हर रोज अल्लाह ताला की तजल्लियात मुख्तलिफ तरीके से होती है, यानी हर रोज मुख्तलिफ तरीके से वो इंसान को नेमतें देता है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो लोग अल्लाह ताला को पहचानते हैं वो सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं। जब सुबह होती है तो वो ये देखते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला करेंगे, और जब शाम होती है तो वो उसी को पेश नजर रखते हैं और कहते हैं कि अब अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला करेंगे, यानी हर बार वो अल्लाह ताला को याद करते हैं। इसलिए, और कभी भी अगर कुछ परेशानी आ जाए तो मायूस नहीं होते, बल्कि उस आजमाइश का डटकर सामना करते हैं। वो होते हैं रहमान के बंदे। ठीक है, तो हर कोई उसी से सवाल करता है, हर रोज वो नई शान में है। फबी अय्यी आलाई, तो कौन कौन सी नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तुकज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुटलाओगे।
یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں اور ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے ان سب نعمتوں کا. سنفرغ، سامت جلد ہی، نفرغ فارغا، فرغا فارغ ہونا یعنی فری ہونا، فارغ ہونا. جلد ہی ہم فارغ ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے، ایوہا، ایوہا مطلب اے، جیسے یا ایوہ الذین آمنو آپ پڑھتے نا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ہوتا ہے اس کا میننگ. تو یہ ایوہا کیا ہے؟ اے. ثقلانی دو بوجھ والے، ثقلانی، سا قاف لام اس کا روٹ ہے. ثقل بوجھل چیز، وزنی چیز، بوجھ بننا. ٹھیک ہے، تو دو بوجھ کون سے ہیں؟ یہ جن اور انسان. زمین پر دو بوجھ ہیں، یہ جن اور انسان. اور بوجھ جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے بوجھ ہوتے ہیں. جیسے پازیٹیو وزن کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی بات میں تو وزن ہے، تو وہ پازیٹیو ہو گیا. اور اسی طرح نیگیٹو بھی بوجھ ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بوجھو یعنی جنس اور انس، میں جلد ہی تم لوگوں کے لیے فارغ ہونے والا ہوں. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے، یعنی تمہارے حساب کے لیے، تمہارا حساب آنے والا ہے اور میں جلد فارغ ہونے والا ہوں. فبی ای تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. ذرا سوچئے اس میں، اگر آپ اس کو بالکل دل سے سنیں اس سورت کو تو بہت زیادہ دل پر اثر کرنے والی سورت ہے یہ سورہ رحمان. کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ابھی تم کر لو تمہیں جو کرنا ہے اور میں جلدی ابھی فارغ ہونے والا ہوں. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا، اگر تو نہیں مانے گا رک جا، میں ابھی آ رہی ہوں، ابھی فارغ ہو کر آتی ہوں، میں ہونے والی ہوں فارغ. اس طرح ماں اپنے بچے سے کہتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مان جاؤ، دیکھو میں ابھی فارغ ہونے والا ہوں تمہارے لیے، ابھی بتاؤں گا میں تمہیں. یا معاشر الجنی، معاشرہ، معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو. اشیر بھی اسی سے آیا ہے، بہت بڑا گروہ. تو معاشرہ گروہ، اے گروہ، الجنی جنوں کے، والانسی اور انسانوں کے. ان اگر استطاعتم تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان کے تنفدو تم نکل جاؤ. نون فا زال اس کا میننگ ہے، روٹ ہے. تنفدو کہ تم نکل جاؤ، یعنی نکل جانا، چیرنا، آر پار ہونا، نافذ ہونا، کسی قانون کا امپلیمنٹ ہونا، کسی کا کسی چیز پر اثر ہونا، سب اس میں آ جاتے ہیں. تم طاقت رکھتے ہو کہ تنفذو تم نکل جاؤ، من اقطار کناروں سے. قطار بھی اسی سے نا، قطار مطلب قطار کس کو کہتے ہیں؟ لائن کو، کنارے کو. تو اقطار یہاں پر کیا ہے؟ کنارہ. کناروں سے آسمان کے، والارض اور زمین کے، فنفذو تو نکل جاؤ. فا مطلب تو، انفذو نکل جاؤ، یہ امر ہے. لا تنفذونا نہیں تم نکل سکتے، الا مگر، بھی سلطان طاقت کے ساتھ. سلطان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سلطان طاقت کے لیے بھی آتا ہے، ریفرنس، دلیل، پروف سب کے لیے آتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ طاقت. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمان سے نکل پاؤ تو ذرا نکل کر دکھاؤ. یا یہ بھی اس کا مفہوم لیا گیا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حساب کتاب کا دن آئے یا تم آسمان سے پار نکلنا چاہو تو نکل کے دکھاؤ، کتنی بھی طاقت لگا لو لیکن تم آسمان سے پار نہیں نکل سکتے. اگر آسمان پر کوئی چڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ نہیں سکتا، اگر کوئی یہاں پر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جا بھی نہیں سکتا، اور کتنی بھی طاقت لگا لے کوئی جا نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ دوسرے پلانٹ تک، مارس تک جانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے کتنی طاقت چاہیے. اور راکٹ ہوتے ہیں وہ جو، اس کے اندر کتنی طاقت، کتنا فورس ہوتا ہے، کتنی سپیڈ سے وہ جاتے ہیں کہ ہم ان کی سپیڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تب وہ مارس تک پہنچ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے آسمان تک جا کر تو دکھاؤ، طاقت لگا کر دکھاؤ اگر تم لگا پاؤ، یا یہاں سے نکل کر تو دکھاؤ اگر تم نکل پاؤ. فبی ای آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسلہ یرسلو بھیج دے گا، یہ مضارع ہے. یا چھوڑ، یرسلو یہ مجہول ہے، سین کے اوپر زبر آ گیا نا
تو یرسلو یہ مضارع مجہول ہے، چھوڑ دیا جائے گا یا بھیج دیا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شوازن ایک شعلہ، شواز من نارن آگ کا شعلہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ جس میں دھواں نہ ہو. کون سا شعلہ؟ وہ جس میں دھواں نہ ہو. ونحاسن اور دھواں، یعنی جس شعلے میں دھواں ہو، یعنی دھوئیں والی آگ، یعنی دونوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بغیر دھوئیں والا بھی اور دھوئیں والا بھی. فلا تو نہیں، تن تصیرانی تم دونوں مقابلہ کر سکو گے. تن تصیران باب مفعلہ پر ہے، یعنی ایک دوسرے کے دو لوگ، دو سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. نصر سے بنا، اس کا روٹ کیا ہے؟ نون صاد را، نصر، مدد کے لیے یا یہاں پر مقابلے کے لیے. تو نہیں تم دونوں مقابلہ کر سکو گے. کس کا؟ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے شعلے چھوڑ دیں یا دھواں چھوڑ دیں تو جن اور انس یعنی جنات اور انسان مل کر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا، اور کچھ بھی وہ روک بھی نہیں سکتے. اور نحاس جو ہے نا، نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں، پگھلا ہوا تانبا. اور مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تانبا ہے جو دوزخیوں کے سر پر انڈھیلا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جو شخص بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور آگ اور دھواں اور پگھلا ہوا تانبا ان پر پھینک کر انہیں روک لیا جائے گا. اور انتصار، یہ باب انتصار ہے، یعنی کسی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا یا اپنا دفاع کرنا، دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب کے دن سے ڈر کر بھاگنے لگیں گے تو ہم وہاں سے بھاگ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر شعلے بھیج دیں گے یا آگ بھیج دیں گے اور ہمیں روک لیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فائدہ پھر جب، انشقتی پھٹ جائے گا، انشقت شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، یعنی کسی سخت چیز کا پھٹ کر دو ٹکڑوں میں ہو جانا. تو پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، اور آسمان جو ہے وہ معمولی چیز تو ہے نہیں، وہ تو بہت بڑی بھاری چیز ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ آیا ہے. تو جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت تو وہ ہو جائے گا، وردتن سرخ، وردتن سرخ، یعنی واو را دال اس کا روٹ ہے، پنک کلر کے لیے آتا ہے یہ وردہ کہتے ہیں پنک کلر کو. اور قد دیہان کا مطلب جیسے، دیہان سرخ چمڑا، دال ہا نون اس کا روٹ ہے، یعنی سرخ چمڑا. یعنی اس دن آسمان کا جب ایک پردہ ہٹ جائے گا، یعنی آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور اس کا ایک پردہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ یا پنک یا سرخ کلر کا نظر آئے گا، اور وہ بہت دہشت کا ہوگا. یعنی پنک ہمیں خوبصورت نہیں لگے گا، وہ پنک کلر وہ ہمیں بہت دہشت والا محسوس ہوگا. ابھی تو ہمیں آسمان بڑا کام اینڈ پیسفل نظر آتا ہے، لیکن اس وقت وہ کام نہیں ہوگا. اور جیسے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کی بیماری میں یا کسی انسان کی اسکن جل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اندر سے وہ اسکن پنک نظر آتی ہے، تو کیا وہ پنک اسکن اچھی لگتی ہے؟ یا پورا انسان اگر جل جائے اور اس کی پنک نظر آئے تو وہ دہشت والی لگتی ہے. تو اسی طرح آسمان کا جب چھلکا اترے گا، اس کو پھاڑ دیا جائے گا، ایک لیئر اتار دی جائے گی تو وہ پنک نظر آئے گا، اور یہ قیامت کی قریب ہوگا. آسمان کا رنگ انسان کو اس دن ڈرا دے گا. فَبِأَيِّ آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا، مجہول ہے یہ، عن ذنبہ اپنے اس کے گناہوں کے بارے میں، یعنی اپنے گناہوں کے بارے میں، انسن کوئی انسان، ولا اور نہ ہی جان کوئی جن، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن کوئی سوال جواب نہیں کریں گے. اس وقت سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ وہ ٹائم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور بالکل سائلنٹ ہوگا، کوئی کسی سے نہ کچھ پوچھ پائے گا نہ بتا پائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، سب خاموش ہوں گے. فَبِأَيِّ آلائی
तो कौन सी नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे, यानी अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यूरफू पहचान लिया जाएगा, अरफा इसका रूट है आइन राफा, अरफा यारुफू पहचान के लिए आता है, पहचाने जाएंगे, और ये मजहूल है, पहचाने जाएंगे अल मुजरिमूना मुजरिम बिसीमाउम अपने चेहरों की अलामत से, यानी उनके चेहरों की अलामत से। सीमा से बना है ये, सीमा कहते हैं निशानी को, अलामत को। और अहले ईमान जो होंगे उनकी निशानी और उनकी अलामत क्या होगी, उनके वजू की वजह से उनके बॉडी पार्ट्स चमक रहे होंगे, ये अहले ईमान की पहचान होगी। और गुनहगार के चेहरे सियाह होंगे, दहशतनाक होंगे, आंखें खौफजदा होंगी, चेहरे उतरे हुए होंगे, आवाजें दबी हुई होंगी, पसीने खूब छूट रहे होंगे, ये है उनकी। तो पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों की अलामत से। फयुखजू तो वो पकड़े जाएंगे, फा मतलब तो, यू खजू अखजा या खुजू ये मजहूल है, वो पकड़े जाएंगे बिन नवासी पेशानी के बालों से। नवास पेशानी के जो आगे के बाल होते हैं ना, जो माथे के थोड़े ऊपर होते हैं, उन बालों की बात हो रही है। वल अकदाम और कदम से, कदमों से, मतलब कि यहाँ ये जो पेशानी के बाल होते हैं, ये सबसे ज्यादा अगर इनको खींचो तो सबसे ज्यादा पेन इन्हीं बालों में होता है, तो इन्हीं बालों के जरिए खींचकर ले जाया जाएगा मुजरिमों को घसीटते हुए। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। हाज़िही ये है, जहन्नमु जहन्नम, अल्लती वो जो, युकज़्ज़िबू झुटलाते थे, बीहा उसे, मुजरिमून मुजरिम लोग, यानी पेशानी के बालों से घसीटते हुए और उनको ले जाया जाएगा, और उनको ले जाकर फेंक दिया जाएगा जहन्नम में। और फिर क्या कहेंगे अल्लाह ताला, ये है वो जहन्नम जिसे तुम लोग झुटलाते थे और इसका यकीन भी नहीं करते थे, ये है वो चीज जिसका यकीन नहीं करते थे तुम। यतूफूना वो गर्दिश करेंगे, गर्दिश मतलब चक्कर लगाना, तवाफ भी इसी से है, घूमना चक्कर लगाना। तो वो गर्दिश करेंगे बैनहा उसके दरमियान, बबैना और दरमियान, हमीम खोलता हुआ पानी, हमीम गर्म पानी, खोलता हुआ पानी, आनिन खोलते हुए के, सख्त गर्म पानी खोलते हुए, आनिन। अच्छा ये जो ना हमीमिन आनिन, ये मौसूफ सिफत है, यानी शदीद गर्म, इसमें शिद्दत है, तो इस पूरे का हम क्या करेंगे, हमीमिन आनिन सख्त गरम, शदीद गरम, जिसकी हरारत यानी जिसकी गर्माहट इंतहा के दर्जे तक पहुंचती हो। चक्कर लगाएंगे यानी गर्मी की वजह से बहुत प्यास लगेगी, तो उनको गर्म उबलते हुए पानी के चश्मे की तरफ ले जाया जाएगा, और फिर वो जकूम के दरख्त से खाकर उबलता हुआ पानी पीकर भी चैन से नहीं बैठेंगे, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो दोबारा आग में चले जाएंगे, तो दोबारा उनको वहीं फेंक दिया जाएगा। तो यही काम होता रहेगा, यही चक्कर यानी गर्दिश उनकी ऐसे ही लगती रहेगी, कहीं उनको सुकून नहीं मिलेगा। यानी प्यास लगेगी तो पानी की तरफ दौड़ेंगे, उबलता हुआ पानी मिलेगा तो फिर वहां ना खड़े हो सकेंगे, वापस दोबारा जहन्नम की तरफ आ जाएंगे। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। वलीमन और उसके लिए है जो खाफा डर गया, मकामा खड़ा होने से, मकामा खड़ा होने से, काफ वाव मीम इसका रूट है, और अकीमुस्सलात आप कहते हैं कायम करना भी इसी रूट से आता है। खड़ा होने से रब्बी ही अपने रब के सामने, जन्नतानी दो बाग हैं, यानी दुनिया में जो अल्लाह ताला से डरता होगा, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से डरता होगा, अल्लाह ताला से डरता होगा, उसके लिए दो बाग हैं। यानी जो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो बाग आते हैं, दो बाग चांदी के जिसमें बर्तन है और सब कुछ चांदी का होगा, और दो बाग सोने के हैं, उनके बर्तन और जो कुछ उसमें है वो सब सोने का होगा। ठीक है, तो सोने के दो बाग जो होंगे वो अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए, यानी जो मुकर्रनीन है, जो नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, दुनिया को छोड़कर आखिरत के लिए जीने वाले हैं,
اور دوسرے جو 2 باغ ہیں وہ عام اصحاب الیمین کے لیے ہیں، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں عام لوگ ان کے لیے ہیں۔ اور یہ جو تمام باغ ہوتے ہیں نا، سارے باغ، ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے، یعنی جو تمام جو باغ ہیں ان کو جمع کر دیا جائے تو وہ جنات بن جاتی ہے، یعنی جنت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زواتا افنان، زواتا، زواتا کہتے ہیں والوں کو، اور 2 کے لیے آتا ہے یہ، جیسے زو اور زی، اس لیے زواتا دونوں کے لیے۔ افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں، افنان شاخیں، فننن کی جمع ہے یہ، فننن کی جگہ، یعنی رنگ برنگ شاخیں، نرم اور نازک ڈالیاں، لمبی ٹہنی۔ جنت میں ایسے درخت ہوں گے جس میں بہت ساری ٹہنیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِیہِمَا، ان دونوں میں، عَینَانِ، 2 چشمے ہیں، تجریانی، وہ دونوں بہتے ہوں گے، جاری ہوں گے، بہتے ہوں گے، 2 چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِیہِمَا، ان دونوں میں، مِن کُلِّ، ہر فاکہۃ، پھل کی، زوجانی، 2 قسمیں ہیں، یعنی ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ اور عینان جو 2 چشمے ہیں ان کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، وہ کون سے 2 چشمے، ایک تسنیم کا اور ایک سلسبیل کا، ٹھیک ہے، آگے بھی آئے گا۔ اور 2 قسم، ہر پھل کے قسم ہوں گی، قسمیں ہوں گی، 2 قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فروشن، بستروں پر، فروش فرش، فرش کی جمع فروش، بستروں پر۔ بطائنہا، بطائنہا استر، جن کے، استر کس کو کہتے ہیں، بطائنہا، بطن سے بنا ہے، باطانون، بطن کہتے ہیں اندر کا حصہ، جیسے پیٹ ہو گیا یا کوئی چھپی ہوئی چیز ہو گئی۔ تو ان کے استر کیسے ہوں گے، من استبرقن، موٹے ریشم کے، استبرق موٹے ریشم، وجنا، اور اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اندر کے استر کی بات کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کور چڑھایا جاتا ہے، ہر کوئی کور جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت چڑھاتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کا کور ہو، اور اگر اندر استر ہوتے ہیں تو وہ اس پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتا، وہ نارمل پلین سا ایسے لے لیتے ہیں، ہے نا، اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پر استروں کی بات کر رہے ہیں کہ استر بھی اتنے خوبصورت ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے، اور باہر کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب باہر والے جو کپڑا ہوگا وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ وجنا، اور پھل، الجنتینی، دونوں باغوں کے، دانن، جھکے ہوئے، یعنی جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ایزلی اویلیبل ہوں گے۔ یہاں پر تو پتھر مارو، ڈنڈا لے کر آؤ، سیڑھیاں لے کر آؤ چڑھانے کے لیے، تب پھل ملتے ہیں، اوپر والے ہمیں مل ہی نہیں پاتے، لیکن وہاں پر کیا ہے، جھکے ہوئے ہوں گے اور ہمیں بالکل محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فِیہِنَّ، ان میں ہوں گی، قاصراتُ، جھکانے والیاں، کل بھی آیا تھا، قاصرات، جھکانے والی، طرفی، نگاہوں کو، یعنی طرف نگاہیں، یہ پہلے بھی آیا ہے، جھکانے والی نگاہوں کو، لم نہیں، یتمسہن، چھوا ہوگا انہیں، یتمسہن، تومیم، سین سے بنا ہے یہ، یعنی یہ کہتے ہیں حیض کے خون کو، پیریڈز کا جو خون ہوتا ہے اس کو تمس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کواری لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کو، یعنی ان ٹچ لیڈی کو، یعنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر نئے سرے سے جوان بنا کر پیدا کریں گے، اور وہ اس طرح ہوں گی جیسے کواری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو نہیں، یتمسہن، چھوا ہوگا انہیں، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ان کو بنائیں گے تو وہ بالکل کوارا اٹھائیں گے۔
फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। का अन्ना हुन्ना, का अन्ना हुन्ना जैसे, जैसे कि वो, का मतलब जैसे, अन्ना हुन्ना फीमेल का सेगा है, जैसे कि वो है याकूत और मरजान। याकूत या काफ ता से बना है यानी हीरा, याकूत कहते हैं हीरे को, डायमंड को, और मरजान मोती या मोंगे जो पहले भी आया है, यानी कीमती चीज। इससे मुराद यहाँ पर है कीमती चीज, बहुत नरम और नाजुक और बहुत कीमती होंगी। हदीस में आता है जन्नतियों की बीवियां इतनी हसीन और जमील हो जाएंगी कि अगर उनमें से एक औरत अहले जमीन की तरफ झांक कर देख ले, यानी जमीन वालों की तरफ झांक कर देख ले, तो आसमान और जमीन के दरमियान का सारा हिस्सा चमक उठेगा, यानी नूर से उनके, और खुशबू से भर जाएगा। और उसके सर का दुपट्टा इतना कीमती होगा कि वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। तो देखिए हदीस में दुपट्टे का जिक्र आया है, उनके दुपट्टे का जिक्र, ठीक है ना। और अगर हम दुनिया में दुपट्टे से अलग होना चाहें तो फिर देख लें कहाँ हमारा शुमार होगा। फिर यहाँ पर हम दुपट्टे को पसंद नहीं करते और वहां पर स्पेशल कीमती दुपट्टे पहनाए जाएंगे। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे, यानी किस किस नेमतों को झुटलाओगे। हल जज़ाउ नहीं है बदला, अल एहसानी एहसान का, मगर एहसान, इल्ला मगर एहसान, यानी एहसान क्या है, एहसान का बदला एहसान होता है। यानी अल्लाह ताला ने तुमने जो, क्योंकि यहाँ पर ये अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं एहसान का बदला एहसान है, यानी इंसान दुनिया में नेकी करेगा, अल्लाह ताला की इताअत करेगा, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करेगा और फर्माबरदारी करेगा, तो उसने एहसान किया और उसका बदला भी उसको कैसे मिलेगा, एहसान के साथ मिलेगा, यानी नेकी का बदला जन्नत, ये है। तो एहसान का बदला एहसान, यानी नेकी का बदला जन्नत। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। वमिन दुनीहिमा और उन दोनों के अलावा जन्नतानी दो बाग हैं, उन दोनों के अलावा दो बाग हैं। फबी अय्यी आलाई तो अपने रब की, तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। मुदहामतान दोनों गहरे सब्ज हैं, मुदहामतान रा हामीम इसका रूट है, इदहाम इदहिमाम से बना है, इदहिमाम यानी सख्त सियाह सब्ज रंग, यानी डार्क ग्रीन कलर। और धम दाल हामीम, धम का मतलब होता है किसी चीज का तारीकी में ढक जाना, यानी अंधेरे में ढक जाना, यानी डार्कनेस में। तो जितना गहरा होगा उतना, मतलब डार्कनेस, कोई सा भी कलर डार्कनेस की तरफ ले जाए, तो यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर की तरफ इशारा है। दोनों गहरे सब्ज रंग के होंगे, यानी डार्क ग्रीन कलर के। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। फी हिमा उन दोनों में आईनानी दो चश्मे हैं, ऐन का तस्निया है ये, आईनान दो चश्मे हैं, नद्दाखतान दोनों जोश मारने वाले, नून इस नून दाद खा इसका रूट है, नद्दाखतान, नद्दाखतुन की जमा उबलते हुए को कहते हैं, यानी जिनका पानी कभी बंद ना हो। इब्ने अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद अहले जन्नत पर बरकत बरसाने वाले वो हैं चश्मे जो बरकत बरसाएंगे। इब्ने मसूद कहते हैं जो औलिया अल्लाह पर, यानी अल्लाह ताला के जो दोस्त होंगे उन पर काफूर का छिड़काव करने वाले चश्मे होंगे ये, यानी काफूर का छिड़काव होगा, यानी ऐसा फाउंटेन जिसकी खुशबू जन्नत में फैल जाएगी, ऐसी फुहार यहाँ जहाँ जो कि ऊपर तक जाने वाली हो। तो दोनों जोश मारने वाले, जोश कहते हैं नीचे से ऊपर जाने वाले। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। जैसे फुहारा देखा होगा आपने, तो फुहारा क्या होता है, फाउंटेन नीचे से ऊपर जाता है, जोश मारता हुआ पानी उसका, इसी तरह फुहार होगी उनकी। फी हिमा उन दोनों में फाकिहतुन फल हैं, व नखलुन और खजूर के दरख्त हैं, व रुम्मान और अनार हैं। किसमें, इन दोनों बाग में। फबी अय्यी आलाई तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। फी हिन्ना उनमें खैरातुन नेक औरतें हैं, हिसान खूबसूरत, हिसान नेक औरतें खूबसूरत, खैरात खैर से बनाए,
خیر یعنی بھلائی والی، نیک عورتیں، اور یہاں پر اچھی صفت کا ان کا ذکر ہے، اور حسان کا لفظ ہے جو حسین سے ہی آیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. فبی آلائی تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. حورن حورے ہیں، مقصوراتن ٹھہرائی ہوئی، قاف صاد را اس کا روٹ ہے یعنی روکی ہوئی، ٹھہرائی ہوئی روکی ہوئی، فی الخیام خیموں میں، خیام خیمے کو کہتے ہیں، خیموں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ان کا عرض یعنی ان کی جو چوڑائی ہوگی وہ ہوگی 60 میل، اور اس کے ہر کونے میں جنتیوں کے اہل ہوں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے ان کے خیمے ہوں گے. یعنی حورے ہیں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں، کبھی ای آلائی تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. اچھا یہاں پر جنتی عورتوں کی خوبی بتائی گئی ہے نا، ان کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی، یعنی ادھر ادھر گھومنے پھرنے والی نہیں ہوں گی. تو جو نیک عورت ہوتی ہے اس کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر گھومنے والی نہیں ہوتی، گھومنے پھرنے والی نہیں ہوتی، وہ گھر میں ٹکنے والی ہوتی ہے، اور تعلیم کے لیے اگر جانا ہو، دین کی دعوت کے لیے جانا ہو تو وہ تو ایک الگ ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بنا مقصد گھومتے ہیں تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جنتی عورتوں کی بھی صفت ہے کہ ادھر ادھر نہ گھومے. لم نہیں یتمسہنہ نہیں چھوا ہوگا انہیں، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی کنواری ہوں گی. فبی ای آلائی تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. متکئینا تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، علی رف رفن رف رف کہتے قالین، چاندنی، تکیا عمدہ قسم کا فرش، اور رف رف کا لفظ سبز رنگ کے لیے آتا ہے، یعنی گرین کلر کے لیے آتا ہے، ریشمی کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو قالین یہاں پر مراد قالین ہے. تکیا لگائے ہوئے ہوں گے قالینوں پر، خضرن سبز قالین پر یعنی گرین کلر کے، وَأَبْقَرِيٍ اب قرین عین با قاف را اس کا روٹ ہے، یعنی نادر نفیس، یعنی بہت قیمتی، نفیس مطلب بہت مہنگے قیمتی. قالینوں پر ہوں گے سبز اور قیمتی، حسان خوبصورت، حسین سے بنا ہے حسان خوبصورت. یعنی عربوں میں عجیب چیز کو کہتے تھے، عجیب چیز کے لیے ابر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور دور جاہلیت میں جو جنوں کے دارالسلطنت کا نام ہوتا تھا وہ بھی ابکر تھا، جہاں پر صرف جن اور پریاں رہتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا اپنی امیجنیشن اسٹوری جو بناتے ہیں لوگ، جیسے اردو میں پریستان کہتے ہیں اور انگلش میں فیری ٹیلز کی کہانیوں کے نام سے مشہور ہوتی ہیں، فیری ٹیلز یعنی جو کہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، صرف امیجنیشن اسٹوری ہے. تو اس کے لیے بھی وہ کیا استعمال کرتے تھے، ابقر کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی قیمتی، خوبصورت. کبھی ای آلائی تو کون سی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. تبارکا بہت بابرکت ہے، اسم نام، ربی کا آپ کے رب کا، ذل جلالی جو بزرگی والا ہے، والاکرام اور عزت والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یعنی 3 بار اللہ اکبر کہتے تھے، 3 بار استغفر اللہ کہا کرتے تھے، پھر یہ دعا مانگتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام. تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، تبارک اسمک ربک ذل جلالی والاکرام. پھر ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر چیز کی شروعات کریں، ابتدا کریں، اور جب ختم کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور تعریف کے ساتھ اس کو ختم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں بیان کرنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، غور اور فکر کرنا سکھایا، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو بیان کریں گے. اس کو پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے اور بیان کریں گے اچھے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.